باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ سورۃ یونس مکی سورت تھی اور مضمون کے اعتبار سے تقسیم اس کی دو حصوں پر تھی یہ سورت۔ پہلے حصے میں 70 آیات تھیں اور ان 70 آیات میں مقاصد اربعہ عالیہ، 4 بلند و بالا مرتبہ کے مقاصد بیان ہوئے، اور وہ 4 مقاصد کون سے ہیں؟ اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ چونکہ سورت مکی اور مکی صورتوں میں مکے والے چونکہ نہ توحید کے ماننے والے تھے، اسی طرح آخرت کے بھی منکر تھے، رسالت کے بھی منکر تھے اور قرآن کے بھی، تو سورت مکی صورتوں میں آپ دیکھو گے یہی 4 مضامین اکثر چلیں گے، اور مدنی صورتوں میں آپ دیکھیں گے چونکہ مدینہ میں یہود کے ساتھ واسطہ، منافقین کے ساتھ واسطہ، نصارہ کے ساتھ واسطہ، ٹھیک ہے نا، اور جہاد، قتال، یہ مضمون مدنی صورتوں میں غالب رہے گا۔ تو پہلا حصہ ختم ہوا، آج دوسرا حصہ بھی شروع ہونے والے۔ اس دوسرے حصے میں بطور تخویف کے، ڈراوے کے، اللہ رب العزت نے 3 واقعات ذکر کیے، سابقہ کے 3 واقعات ذکر کیے ہیں کہ اگر مان لو گے اس مسئلے کو تو کامیاب، نہیں تو انجام یہ ہوگا جیسے قوم نوح کا ہوا ہے۔ تو آج پہلا واقعہ سنیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، سنا بیان کر، تلا یتلو کے صلے میں علا آئے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ تلاوت نہیں، بیان کر میرا پیغمبر ان پر نبأ نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کی خبر بیان کر۔ اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں گزرتا ہے تمہارے اوپر مقامی، میرا کھڑا ہونا۔ تو کسی کے کھڑے ہونے سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی کھڑا ہو بیٹھے کیا خیال ہے؟ نہیں، یہاں صرف کھڑا ہونا مراد نہیں، توحید کے بیان کے لیے کھڑا ہونا، مسئلہ توحید کے لیے۔ کبھی بازار میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، تمہارے گھروں کے پاس، ہر میدان میں اگر کھڑا ہونا میرا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور گراں گزرتا ہے تم پر میرا نصیحت کرنا، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے احکامات سے، آیات اللہ دلائل قدرت یا دلائل توحید سے۔ فرمایا فعلی اللہ توکلت، پس میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر دیا ہے، میرا توکل اللہ پر ہے۔ فاجمعوا امرکم، پس جمع کرو تم اپنی تدبیر کو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ رہے تم پر تمہارا معاملہ، تمہاری تدبیریں غمۃ، مخفی چھپی ہوئی، ثم اقضوا الی، پھر فیصلہ کرو میرے خلاف، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ دلیری کی بھی انتہا ہے۔ فرمایا اگر یہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو لاکھ مرتبہ گزرے، میں نے سنانی ہے اللہ کی توحید۔ کیوں؟ میں رب پہ توکل کر چکا ہوں، میں بھروسہ رب پہ کر چکا ہوں، اور تمہارے ہاتھ کھلے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ،
تم اکٹھا کر لو اپنی تدبیروں کو، سازشوں کو. اور پھر یہ بھی نہیں، کبھی کبھی بندہ تدبیر چال چلتا ہے کسی کے خلاف تو عموماً چھپ کے چلتا ہے، اور جب چھپ کے چال چلتا ہے تو ڈر خطرہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اکثر ناکام ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ساری تدبیر اکٹھی کر لو، اور پھر تم پر تمہاری تدبیر مخفی نہیں، چھپ چھپ کے تدبیریں نہیں کرو، کھل کے کرو. کیا؟ ہاں. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتان، پھر نہ رہے تم پر تمہارا معاملہ غمتن، چھپا ہوا. جب اللہ کے پاک پیغمبر نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو فرمایا او لوگو 1,44,000 سے اوپر کا مجمع ہے، حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامۃ، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں، کیا میں نے خیر خواہی کی ہے کہ نہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. جتنی بھی چیزیں مخفی تھیں تو نے وہ ساری کیا کر دیں، ساری حقیقتوں جن پہ پردے ڈالے گئے تھے وہ آپ نے کھول کے بیان کر دی. فرمایا لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ رہے تم پر تمہارا معاملہ مخفی. ثم اقضوا الیہ، پھر فیصلہ کرو میرے خلاف، میری طرف یعنی میرے خلاف فیصلہ کرو، یا الیہ کو اپنے معنی میں کرو یعنی تدبیریں کر کے پھر آ کے اپنا فیصلہ مجھے سناؤ. تم نے کیا فیصلہ کیا ہے میرے بارے میں؟ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں تم سے مہلت بھی نہیں مانگتا. فإن تولیتم، پس اگر تم پھر گئے، فما سألتکم من اجر، پس میں نے تو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی. یعنی پریشانی ہو تو اس کو ہو کہ اس کی تنخواہ بند ہو جائے، اس کا چندہ بند ہو جائے، زکوٰۃ عشر سرسانے فطرانے بند ہو جائیں، میں تو سنا رہا ہوں، میں نے تم سے کچھ مطالبہ. فما سألتکم، پس میں نے تم سے نہیں مانگا ہے من اجر کوئی اجرت. کیوں؟ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. فکذبوہ، پیغمبر کی تقریر اور قوم کا نتیجہ. فرمایا فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو. فنجیناہ، پس ہم نے ان کو نجات دی. ومن معہ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں. وجعلناہم خلائف، اور ہم نے بنایا ان کو جانشین. وجعلناہم خلائف، اور ہم نے بنایا ان کو جانشین زمین میں. نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا. ان کو بچا کے کیا کیا؟ ان کو جانشین بنایا. پہلے ختم تو خلافت کن کو دے دی؟ نوح علیہ السلام، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے تھوڑے سے لوگ، ان کو ہم نے جانشین بنا دیا. اور جو باغی اور مشرک تھے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. فجاءہم بالبینات، پس آئے فجاءوہم بالبینات، کہاں سے آگے چلا گیا ہوں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو، کذبوا بِآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یا آیات سے مراد دلائل توحید ہے. کیا ہے؟ ہاں، توحید کے دلائل کو جھٹلایا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھ تو صحیح کیسے انجام ہوا المنذرین، ڈرائے ہووں کا، یعنی جن کو ڈرایا گیا اور نہیں مانے تو انجام دیکھ لیجئے. ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے بھیجے من بعدہ، نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن کئی رسول الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات،
پس وہ رسول آئے اپنی قوموں کے پاس بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا لیؤمنوا پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے، بما کذبوا بہ من قبل جس کو وہ پہلے ہی جھٹلا چکے۔ یعنی قوم اتنی آکڑ والی تھی کہ جس چیز کو انہوں نے پہلی فرصت میں جھٹلا دیا، 100 مرتبہ بھی دوبارہ سمجھانے پر وہ ایمان لانے والے، جس کو پہلے جھٹلا دیے بس پختو کے ہوئی پشتو میں کہتے ہیں کوگ لرگے دے، دشپیلا کہے دا کتے کی دم، جتنا بھی سیدھا کرو وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا فما کانوا پس نہیں تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لاتے، بما اس پر کذبوہ جس کو وہ جھٹلا چکے، من قبل پہلے سے، ٹھیک ہے۔ کذالک نطبع علی قلوب المجرم معتدین اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں علی قلوب المعتدین حد سے بڑھنے والوں پر۔ بار بار ختم الخلق کا ذکر ہوا، تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور تھے وہ مجرم قوم۔ جب بھی ناحق بات آتی ہے، جو ناحق تکبر کرتا ہے، قرآن اس کے لیے لفظ استکبار ذکر کرتا ہے۔ کیا؟ جیسے ابلیس کے لیے کہا فاستکبر، اس نے کیا کیا؟ آپ لفظ مزید کا استعمال کرتے ہیں باب استفعال، اور معنی کس کا کرتے ہیں؟ مجرد تکبر کا، ایسا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ وجہ یہ ہے، ایک تکبر ہے، اللہ کے لیے جب لفظ آتا ہے تو تکبر آتا ہے، کبریائی آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ بڑائی، کبریائی، تکبر کس ذات کے لائق ہے؟ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، نہ اس کی کمزوری کبھی پاس آ سکتی ہے۔ تو تکبر تو جڑتا ہی اس ذات کے ساتھ ہے۔ اور بندہ یا کوئی شیطان تکبر کرتا ہے تو تکبر اس کے لائق نہیں ہے۔ استفعال کا لفظ استعمال کیا کہ دوسرے سے طلب کرتا ہے، یعنی اللہ کا حق چھینتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے سین اور تا طلب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمایا فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور تھے مجرم قوم۔ فلما جاءہم الحق پس جب آ گئے ان کے پاس حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ البتہ جادو ہے کھلا۔ معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون للحق کیا تم کہتے ہو للحق حق کے بارے میں، لما جاءکم جب آ چکا ہے تمہارے پاس، اسحر ھذا استفہام ہے، اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے؟ اندھے ہو یعنی حق تمہارے پاس آ چکا ہے، تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہ حق ہے، لیکن جان بوجھ کے اسے کیا کہتے ہو؟ اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون اور جادوگر کبھی کامیاب، تو ابھی پتہ لگ جائے گا، اگر میں جادوگر ہوا تو ناکام ہوں گا، اور اگر میں نبی برحق ہوا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قالو تو کہنے لگے فرعون اور اس کے سردار حواری سارے کہنے لگے اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ تو ہمیں پھیر دے، عما وجدنا علیہ آباءنا اس طریقے سے یا ان آلہہ سے جن پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اے موسیٰ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں باپ دادا کے دین اور مذہب اور عقیدے سے کیا کر دیں؟
پھیر دیں تو سن لیجئے، اور کہتا ہے وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی۔ مطلب یہ چاہتے ہو کہ ہم باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں اور آپ کے طریقے پہ آ جائیں، اور تم دونوں کے لیے کیا ہو جائے؟ بڑائی ہو جائے۔ یہ دونوں کون مراد ہے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام۔ فرمایا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی، لیڈر تم بن جاؤ زمین میں۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں ہم تمہارے تم دونوں کے لیے بِمُؤْمِنِينَ تصدیق کرنے والے۔ ایمان کے لیے یہاں تصدیق کے معنی میں کر لو، ٹھیک ہے؟ یا ایمان کو اپنے معنی میں دونوں میں لے سکتے تو معنی یہ ہوگا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا، اور نہیں ہیں ہم تم دونوں کے لیے ایمان لانے والے یا تم دونوں کی تصدیق کرنے والے۔ آگے وَقَالَ، اور کہا فرعون نے کہا ائتونی بِكُلِّ ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر۔ جاؤ، چونکہ تفصیل پہلے آپ سن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پورے ملک میں گھمایا گیا، جادوگر لائے گئے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3000 اونٹوں پر تو صرف ان کی رسیاں لادی گئی تھی۔ اتنا بڑا کرتب کرنے والے آ گئے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پس جب آ گئے جادوگر، قَالَ لَهُم مُوسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو۔ ادھر ایک انداز، پچھلی صورت میں جو آپ کل پڑھ چکے ہیں اس میں کیا تھا کہ جادوگروں نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ڈالیں گے یا، تو یہ ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا ہے موسیٰ آپ پہلے لاٹھی پھینکتے ہیں اپنا معجزہ دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں جادو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنے دور سے آئے جو ہو تو اب دکھاؤ کرتب، پھینکو پتہ تو چلے۔ فرمایا ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا، پس جب انہوں نے ڈالے، اپنی رسیاں ڈالیں اور عصا لاٹھیاں، قَالَ مُوسَىٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، ماں وہ چیز جو تم لے کے آئے ہو، السحر کیا ہے؟ جس چیز کے ساتھ تم آئے یہ جادو ہے، اور ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ جلد ہی اسے ناکارہ کر دے گا، باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ سنورنے نہیں دیتا کام مفسدین کے۔ کیا؟ مفسد کا کام کبھی بنتا؟ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں سنوارتا کام مفسدین کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی بندہ رات کو یا دن میں یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے تو انشاءاللہ اس پہ کسی سحر کا اثر نہیں ہوگا۔ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ پڑھیں، بہت مفید ہے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تم جو لے کے آئے ہو یہ سحر ہے، جلد ہی اللہ اس کو ناکارہ کر دے گا، اور اللہ سنورنے نہیں دیتا کام مفسدین کا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ ثابت کرتا ہے حق کو سچا۔ یحق، ثابت کرتا ہے سچا، الحق کس کو؟ حق کو اللہ سچا ثابت کرتا ہے، بِکَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ذریعے، یعنی اپنے حکموں کے ذریعے۔ حق کو اللہ اپنے حکموں کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ فَمَا آمَنَ، اب باقی واقعہ ادھر نہیں بیان کیا کیونکہ وہ واقعہ گزر چکا ہے پیچھے۔
اور آگے پھر آنے والا ہے۔ فرمایا فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یا موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ، مگر چند جوان، من قومہ، اس کی قوم سے، علی خوف من فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے لشکروں کے ڈر کے اوپر، یعنی باوجود ان کے خوف اور خطرے کے۔ میری طرف دیکھو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر ذریتن، چند لڑکے جوان اس کی قوم سے۔ یہ من قومہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ یہ مرجع ہی، ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ ہے، تو معنی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مگر چند جوان، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے تو پھر آپ کہیں گے بنی اسرائیلی تو لاکھوں تھے۔ تو مفسرین نے دوسرا قول نقل کیا ہے، وہ کیا ہے کہ فرعون کی قوم میں سے ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر تھوڑے، بنی اسرائیلی تو بہت لائے لیکن خود فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والے کیا تھے؟ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو خوف اور خطرہ تھا فرعون سے، سمجھ آئی؟ فرمایا فما آمن لموسیٰ، پر نہیں، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ، مگر چند لڑکے، من قومہ، فرعون کی قوم سے، علی خوف، اوپر خوف کے، من فرعون و ملئہ، اور اگر علا کو مع کے معنی میں لے لو، علا کو مع کے معنی میں لے لو تو معنی ہوگا کہ نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر قوم فرعون سے، مع خوف من فرعون، ایمان لائے چند لڑکے کس کے باوجود؟ خوف کے ساتھ، یعنی خوف تھا پھر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے، فرعون سے اور اس کے سرداروں سے۔ اور وہ خوف کس بات کا تھا؟ ان یفتنہم، کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں، کس میں؟ فتنے، آزمائش میں ڈال دے گا، تکلیف میں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون البتہ سرکشی کرنے والا ہے زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک ہے وہ زیادتی کرنے والوں میں سے، بہت زیادتیاں ظلم کرتا ہے۔ وَقَالَ مُوسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ، پس اسی کے اوپر، توکلوا، بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم کیا ہو؟ مسلمان فرما بردار ہو اور اللہ پر ایمان لے آئے ہو، پھر گھبراؤ نہیں، بھروسہ بھی کس پہ کرو؟ اللہ ہی پہ بھروسہ کرو۔ فقالو، تو کہنے لگے بنی اسرائیلی، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے توکل و بھروسہ کر لیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنةً، نہ بنا ہمیں فتنہ، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ تو ظالم قوم فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے مفسرین معنی کرتے ہیں، اردو تراجم میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، اے اللہ، اے ہمارے رب، نہ بنا ہمیں فتنتاً، تختہ مشق، کیا؟ کہ فرعون ہم پہ ظلم کرے اور اس کا امتحان ہو، یعنی فرعونیوں کی آزمائش یہ نہ بنا کہ وہ ہمیں کیا مارنے لگ جائیں، سمجھ آ گئی؟ تو نہ بنا ہمیں آزمائش، فتنہ، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، یا نہ بنا ہمیں فتنہ بمانے مفتون کے، کیونکہ مصدر کبھی مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے، تو مفتون نہ بنا، یعنی ہمیں فرعون کے فتنے کا شکار نہ بنا، ظالم قوم کے فتنے کا شکار نہ بنا۔ وَنَجِّنَا، اور ہمیں نجات دے، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت کے ساتھ، مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کو، کیا وحی کی؟ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ بناؤ، تیار کرو تم دونوں اپنی قوم کے لیے، بمصر،
مصر میں شہر میں بیوتن گھر وجعلوا بیوتکم قبلتن اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو وبشر المؤمنین اور بشارت سنا دیجئے مومنوں کو۔ آیت میں توجیحات ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اور اے ہارون وحی کی، تم دونوں شہر میں اپنی قوم کے لیے کیا بناؤ؟ گھر بناؤ۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ تو گھر کو قبلہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی توجیہ کہ یہاں قبلتاً سے مراد کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہی ہے۔ پہلی توجیہ کہ قبلتاً سے کون سا قبلہ مراد ہے؟ کعبۃ اللہ ہی ہے، کیونکہ تمام نبیوں کا قبلہ کیا رہا ہے؟ کعبۃ اللہ رہا ہے، اور قبلہ اول بھی بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ٹھیک ہے، پہلے میں نے تفصیل کی ہے اس کی۔ تو اب معنی ہوگا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ إِلَىٰ قِبْلَةٍ، گھراؤ بناؤ گھروں کو قبلہ رخ۔ جاؤ شہر میں گھر بناؤ اور ان کا رخ کس طرف کرو؟ قبلہ رخ بناؤ۔ یعنی باہر ظلم کی فضا عام ہے، تمہاری عبادت گاہوں کی طرف جانے نہیں دے گا فرعون، کرفیو لگایا ہوا ہے اس نے، ظلم کرے گا، تو تم گھر ہی بناؤ اور ان کو قبلہ رخ کر دو اور گھروں میں کیا کرو؟ عبادت کرو۔ پہلی توجیہ۔ دوسری توجیہ کہ بناؤ اپنے گھروں کو قبلتاً کا معنی ہے عبادت خانہ۔ کیا؟ ہاں، یعنی اگر باہر پابندی ہے تو تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کرو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجبوری ہے، ظلم کا شکار نہ ہو۔ اور تیسرا معنی کہ اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ۔ کیا کرو؟ ہاں، اور نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ آپ کے گھر میں نماز کے لیے ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ تو معنی کرو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلتاً مساجد، یعنی اس میں عبادت۔ اور جب مساجد کا حکم دے دو گے یعنی عبادت گاہ کا، تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ اور ایک معنی اور بھی ہے، یعنی اپنے گھروں کو، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہے کہ ان سب کے لیے گھر بناؤ اور تم اپنے گھروں کو بمنزلہ قبلہ بنا دو۔ کیا بنا دو؟ اور ایک پانچویں توجیہ یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کو بناؤ قبلہ، یعنی تمہارے گھروں میں لوگ آئیں اور درس سیکھیں۔ جس طرح لوگ رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف نماز عبادت پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، لوگ تم سے دین سیکھنے کے لیے تمہارے گھروں کا کیا کریں؟ رخ کریں۔ تو اپنے گھروں میں قرآن کے، اپنی کتاب کے کیا شروع کر دو؟ اپنے گھر میں درس شروع کر دو، اگر تمہیں کھلے عام اجازت نہیں۔ یہ ساری توجیحات میں نے نقل کر دی ہیں، پہلی زیادہ مشہور ہے۔ آگے جی، وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب انک آتیت فرعون وملأہ بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً دنیا کی زیبائش دی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اور اس کے سرداروں کو کیا دی ہے؟ دنیا کی زیب و زینت دی ہے، خوب رونقوں سے نوازا ہے۔ وَأَمْوَالًا اور مال دیے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ ربنا اے ہمارے رب لیضلوا تاکہ گمراہ کریں، تاکہ گمراہ کریں۔ یا لام عاقبت کے لیے ہے، لام کون سا ہے؟ عاقبت کا۔ تو مانا ہے اللہ تو نے ان کو مال دیا، ان کو زیب و زینت دی ہے، نتیجہ اور انجام اور عاقبت یہ ہوگا کہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ لام کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا لیضلوا، تو نتیجہ اور انجام عاقبت یہ ہوگا کہ گمراہ کریں گے، عن سبیلک تیرے راستے سے۔ ربنا اے ہمارے رب اطمس علی اموالہم مٹا دے ان کے مالوں کو۔ پیچھے لفظ گزرا ہے من قبل ان نطمس وجوہا،
فرمایا مان جاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو کیا کر دیں، مٹا دیں۔ تو فرمایا اے اللہ، اے ہمارے رب، مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور سختی کر ان کے دلوں پر۔ لکھنا نہیں یہ معنی، سختی کر ان کے دلوں پر۔ کیا مطلب ہے؟ دل پر سختی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے معنی دوسرا کرنے لگا ہوں، واشدد، سختی ڈال ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دل سخت کر دے۔ سمجھ کیا؟ ان کے دل کیا کر دے؟ اور پھر اللہ جب سختی ڈال دیتا ہے کسی کے دل میں تو نتیجہ کیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ وہاں میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ فرمایا واشدد علی قلوبہم، سختی ڈال، سخت کر دیں ان کے دل، فلا یؤمنون، پس ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تنگ آئے تو بد دعا کر دی۔ قال، تو اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کر لی گئی ہے تم دونوں کی دعا۔ تو دعا تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، تو دونوں کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور ان کی دعا پہ آمین ہارون علیہ السلام کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو آمین کیے تو دونوں دعا میں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے قال، تو اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہو۔ فاستقیم معنی کا یہ معنی بھی کیا؟ تم سیدھے رہو۔ تو سیدھے تو وہ تھے، معنی کیا ہے؟ سیدھے ہو، اس پر کیا رہو؟ ثابت قدم رہو۔ فاستقیما، پس ثابت قدم رہو تم دونوں، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم دونوں پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جاہلوں کی بات نہ ماننا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو، البحر، دریا سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، بغیوں وعدوا، سرکشی کے ساتھ، وعدوا، اور دشمنی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بغاوت، سرکشی کے ساتھ، وعدوا، اور دشمنی کے ساتھ۔ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کے چل پڑے، ٹھیک ہے نا، آگے دریا آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ کون سا دریا تھا؟ دریائے قلزم تھا۔ تو یہ چلے گئے، پہنچنے لگے، پیچھے فرعونیوں نے دیکھا بستی تو ان کی خالی ہے، تو فرعون خود بھی چل پڑا، سارے لاہ و لشکر کے سمیت پیچھے چل پڑا ان کے۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے ان کو پار کر دیا اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ بھی دیکھتا ہے راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی گھس گیا اسی خشک راستے کی طرف۔ اگر آپ دیکھیں، سوچنے کا مقام تھا ایک لمحہ، وہ دیکھ لیتا کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے پانی رکوایا ہوا ہے، اور پانی ٹکڑوں میں ایسے بٹا ہوا ہے کالطود العظیم، ہر ٹکڑا پانی کا جو ہے ایک پہاڑ بنا ہوا ہے، جام ہے پانی، اور خشک راستے سے گزر رہے ہیں۔ یہ منظر نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ بعد میں۔ یہ منظر اگر دیکھ لیتے تو سمجھنے کا یہ بھی کیا تھا، یعنی آخری موقع تھا، لیکن نہیں، آنکھیں اس نے بند کی اور گھس پڑا۔ جب گھس پڑا تو کیا ہوا؟ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو پا لیا غرقابی نے۔ کس نے پا لیا؟ ہاں، جب غرقابی نے پا لیا، قال، تو کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ایک سانس میں یہ سارے مد پڑھ نہیں سکتا بندہ، اتنے مد کھینچ کھینچ کے اس نے کیا کیا؟ پڑھا کلمہ۔ کیا خیال ہے؟ یہ سارے کہتے ہیں آمنتو، میں ایمان لا چکا ہوں، مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، کس بات پر؟ انہ لا الہ،
کہ کوئی بے شک کوئی الہ نہیں ہے الا الذی مگر وہی اللہ الہ ہے آمنت بھی بنو اسرائیل جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وانا من المسلمین اور میں پکا مسلمانوں میں سے ہوں۔ میں کن میں سے ہوں؟ مسلمین میں سے ہوں۔ تو کیا کہا آنا اب وقد عصیت قبل اور تحقیق تو نے نافرمانی کی، تو نافرمان تھا اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے فرشتے نے منہ میں مارا کیچڑ اور کہا اب پڑھتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ فرعون غرق ہوتے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا ایمان معتبر کیوں نہیں؟ ایک بندہ گزرا ہے محقق دوانی، نام اس کا میرے شیخ جب ذکر کرتے کہتے ہیں محقق دوانی، فلسفی اور منطقی گزرا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، پورا رسالہ لکھا ہے، اور اس میں کہا جی فرعون نجات پا گیا ہے، پوری کتاب۔ اور کیا کہتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور دلیل اس سے پہلے واقعات میں کہتا ہے کہ اہلکنا آل فرعون، کہ اللہ نے آل فرعون کو غرق کیا، ہلاک فرعون کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ آل فرعون تو آئے خود فرعون، کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ جدا جدا ہوتا ہے، تو فرعون غرق ہوا۔ تو علماء کہتے ہیں اتنا جاہل تھا اس نے پورا قرآن شاید نہیں پڑھا ہوگا، کہ قرآن 15ویں پارے میں کہتا ہے اس کو بھی غرق کیا اور اس کے ساتھ والوں کو بھی ہلاک کیا۔ سمجھ آ گئی؟ صرف وہی نہیں، اور اس کا ایمان کیوں معتبر نہیں؟ سوال کا جواب اس لیے ایک قانون ذہن میں رکھ لو، آپ نے سورہ نساء کی آیتوں میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرے میں مبتلا نہ ہو۔ تو کیا یہ غرغرے میں مبتلا تھا؟ فرمایا یہ غرغرے میں مبتلا نہ ہو، موت کے سکرات میں، اس سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنی حالت پہ مرتا ہے، اپنے بستر پہ گھر میں اس حالت میں مرتا ہے تو پہلے پڑھ لے۔ اور ان کی توبہ جب عذاب میں مبتلا ہو جائے تو پھر توبہ قبول، چاہے غرغرہ آئے یا نہ آئے، لیکن عذاب میں مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ توبہ قبول۔ تو یہ کیا تھا؟ عذاب میں مبتلا، غڑوتیاں تو لگی تھی نا، غڑوتی لی اور پھر منہ باہر نکلا ہے اس کا، تو اس دوران کیا پڑھ لیا تھا؟ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک، پس آج کے دن ننجیک ہم نجات دیں گے۔ لکھنا نہیں ہے مانا بھائی، جب میں کہوں گا لکھو تو وہ لکھنا ہے۔ پس آج کے دن نجات دیں گے ہم ببدنک، تیرے بدن کو، ٹھیک ہے، یعنی تجھے نجات دیں گے تیرے بدن سمیت، یعنی تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ اور کس لیے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو ہو جائے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی۔ ایک معنی ننجی کا یہ کیا ہے عام تراجم میں کہ ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو، یعنی تیرا جسم کیا ہو جائے گا؟ محفوظ رہے گا۔ کیا رہے گا؟ اور یہ محفوظ کرامتاً نہیں، عبرتاً۔ کیا؟ یہ تیری کوئی عزت نہیں، عبرت کے لیے اللہ تیرا بدن کیا کر دے گا؟ پڑا رہے گا، جو دیکھو تاحال پڑا ہوا ہے۔ دوسرا معنی کہ نجوہ عربی میں کہتے ہیں ما ارتفع من الارض، نجوہ المکان الذی ارتفع من الارض، نجوہ عربی میں اس زمین کو کہتے ہیں، اس اونچی جگہ کو جو زمین کے اوپر ابری ہوئی ہو، جس کو ہمارے ہاں ٹیلا بھی کہہ دیتے ہیں، ٹبا بھی آگ سکتے ہیں ان کو جی،
عثمانی صاحب ہمارے ہاں ایک بابا گزرا ہے، بہت پرانے عالم تھے، وہ ہندکوں میں لفظی ترجمہ کراتے تھے قرآن کا. جی ہاں، آپ کی بولی میں ساڑھی زبان میں ٹبا آتے نہیں ہندکوں میں. تو وہ علا شفا جوروفن ہارن، ہم اس کو سنتے تھے، مجھے وہ بچپن کا یاد ہے. تو کہتے ہیں علا شفا جوروفن ہارن اتے ٹائے ٹبے کچے دے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان ہندکوں میں اس انداز سے، تو فجوا ما ارتفع من الارض، یعنی زمین کا ابھرا اونچا بلند حصہ. تو اب مانا کرو آیت کا، ہم پھینک دے گے تیرے بدن کو اونچی جگہ. باقی تو سارے غرق ہیں، تجھے پانی کیا کر دے گا؟ اونچی جگہ پھینک دے گا. سمجھ آ گئی؟ اور تو اونچی جگہ پڑا رہے گا تاکہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں. سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ. اور آج تک عبرت ہے، وہ ویڈیو بندہ دیکھتا ہے اس کی شکل تو ایک لمحہ سوچ میں گم سا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مردود جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. تھوڑی دیر کے لیے انسان ایک حیرت میں چلا جاتا ہے کہ بگڑتا ہے انسان تو اس حد تک بھی چلا جاتا ہے. اور حقیقت اس کی یہ ہے، شکل دیکھ کے تو انسان حیران ہوتا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے البتہ غافل ہونے والے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، ٹھکانہ اچھا. صدق کا لغوی معنی تو سچائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن عرب کے محاورے میں یہ لفظ اچھی جگہ کے لیے، عمدہ چیز کے لیے بھی استعمال کر لیتے. ٹھکانہ اچھا، کبھی کہتے تھے مقعد صدق، بیٹھنے کی جگہ اچھی. کبھی کہتے تھے قدم صدق، یعنی اونچا مرتبہ. تو ہر اس چیز کے لیے ساتھ لفظ صدق کا لگا دیتے تھے عرب. تو معنی اس لحاظ سے یہاں صدق کا کرو کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا اچھا، غلامی والے ٹھکانوں سے نکالا اور ان کو کیا دیا؟ اچھا ٹھکانہ دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے. وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں؟ من اور سلوہ اترتا رہا. فَمَا اخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی اس وقت تک اختلاف نہیں، علم آ گیا، کتاب مل گئی، حکم قوانین شریعت کے ان کو بتا دیے گئے. تو اب اختلاف شروع کر دیا کہ جو یہ مشکل ہے نہیں کرتے، یہ گراں ہے نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو اب نہ کتاب کو چھوڑا تورات، اس میں بھی تحریف شروع کر دی، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کا کچھ پاس رکھا. سمجھ آ گئی؟ آگے پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. یعنی جہالت کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے اختلاف کیا. اور علم کے باوجود اختلاف کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ احکام جو مشکل ہوتے نہیں مانتے. اور کبھی پیغمبر کے ساتھ علم کے باوجود اختلاف کیوں کیا؟ وہ قرآن کہتا ہے بغیاً، کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے. آگے ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت والے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. کیسے فیصلہ کرے گا؟ اللہ مناظرہ کروائے گا قیامت والے دن. ہاں تم بھی کتابیں لے آؤ، تم بھی کتابیں لے آؤ، مناظرہ شروع کرو. اب دلائل دو، اس کے بعد فیصلہ ہوگا؟ نہیں، وہاں عملی فیصلہ ہوگا. عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ تمہاری بات ٹھیک، تم جنت میں، تم غلطی پر تھے، تم کدھر چلے جاؤ. یہ سیدھا سیدھا فیصلہ ہوگا. آگے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ،
پس اگر تو شک میں ہے مما اس سے انزلنا الیک جو ہم نے اتارا تیری طرف فاسأل الذین تو پوچھ ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جو پڑھتے ہیں کتاب من قبل کا تجھ سے پہلے لقد جاءک الحق تحقیق آ چکا ہے تیرے پاس حق من ربک تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین پس تو نہ ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو نہ کبھی شک ہوا ہے اور نہ ہی ان کے لائق ہے وہ کہ اللہ کی کتاب میں کیا کریں، شک کریں۔ تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں یہ خطاب کا لفظ تو پیغمبر کو ہے لیکن مراد ساری امت ہے، کیا ہے؟ ہاں امت پیغمبر ہے۔ اور ایک روایت میں تو الفاظ بھی یہاں تک لکھے مفسرین نے، جب یہ آیت آئی کہ اگر تو شک میں ہے اس سے کہ جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یعنی جو منصف مزاج تورات اور انجیل والے ہیں ان سے پوچھ کہ یہ قرآن کے مضامین سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے آیت اترتے ہوئے فرمایا اللہ نہ میں شک کرتا ہوں نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں، نہ میں شک کرتا ہوں اور نہ ہی میں، سوالیہ انداز تھا، ٹھیک ہے نا، شک بھی نہیں کرتا ہوں، جب شک نہیں کرتا ہوں تو پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یا امت مراد ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ تحقیق آ چکا ہے حق تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے، نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اور نہ ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ حقت علیہم کہ ثابت ہو گئی ہے ان کے اوپر کلمۃ ربک بات تیرے رب کی، یعنی عذاب والا فیصلہ ان پہ ثابت ہو چکا ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ لا یؤمنون ایمان، جن پہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ایمان، ایک معنی یا کلمۃ ربک کا معنی کرو وہ لوگ کہ ثابت ہو چکا ہے ان کے اوپر کلمۃ ربک کا تیرے رب کی طرف سے حکم جباریت، جباریت کا فیصلہ، یعنی مہر جباریت ان پہ لگ چکی ہے، فیصلہ کر دیا رب نے۔ تو جن پہ مہر جباریت لگ جائے لا یؤمنون اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اگرچہ آئے ان کے پاس ہر نشانی ہر دلیل، ہر قسم کی دلیل آ جائے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ میں آیت کا معنی کرتا ہوں پھر توجیہ کرتا ہوں، کھلے دل سے دماغ کو سو کے نہیں جا کے سنیے تاکہ آیت میں اشکال نہ رہے، ٹھیک ہے؟ سنو، فلولا ایک معنی کروں گا پھر دوسرا کروں گا، ٹھیک؟ فلولا پس کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی، فلولا کانت قریتن پس کیوں نہیں ہوئی، فلولا کو لو حلا کے معنی میں، کس معنی میں؟ پس کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی آمنت کہ وہ ایمان لاتی، فنفعہا ایمانہا پس نفع دیتا ان کو ان کا ایمان، الا قوم یونس مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ ایک دوسری توجیہ کہ فلولا کو نفی میں لو، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم بستی کے پاس عذاب آیا اور عذاب آنے کے بعد وہ ایمان لائے اور ان کا ایمان مانا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صرف ایک قوم کے لیے ہوا، وہ کون ہے؟ قوم یونس ہے، کہ ان پر عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے اور اللہ نے عذاب کے آثار کے بعد ان کی کیا کر دی؟
توبہ قبول کر دی۔ سمجھ آ گئی؟ اس صورت میں یہ کس کے لیے خاص ہوگا؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے خاص ہوگا۔ اور دوسرا معنی فلولا کو نفی کے معنی میں لو تو معنی ہوگا فلولا کانت آمنتن، پس نہیں ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی، فنفعہا، کہ ان کو ان کا ایمان نفع دیتا۔ سمجھ آ، ایسی کوئی بستی نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لاتی اور ان کو ان کا ایمان نفع، یعنی نہیں لائے ہیں وہ ایمان، عذاب آیا پھر بھی ایمان۔ ہاں، قوم یونس کی بستی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ ایمان لائے، ان کا ایمان کیا کر لیا گیا؟ معتبر شمار کر لیا گیا۔ الا قوم یونس، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر قوم یونس کی خاصیت نہ بھی بناؤ اس کو تو پھر بھی درست ہے کہ قوم یونس پہ عذاب آیا نہیں تھا، مبتلا عذاب نہیں ہوئے تھے۔ مبتلا عذاب صرف دور اطراف میں انہوں نے آثار دیکھے۔ جو بندہ وجود اس کا عذاب میں مبتلا ہو جائے تو پھر قبول نہیں ہوتی۔ اور ان کو 3 دن کی وارننگ دی گئی تھی۔ کتنے؟ تو جب انہوں نے پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا یونس علیہ السلام ادھر ہیں، تیسرے دن دیکھا کہ یونس علیہ السلام نہیں ہے، جب نہیں ہے چلے گئے ہیں، اور یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل گئے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام نہیں ہیں، وہ سمجھ گئے کہ عذاب کے آثار کیا ہو گئے ہیں، کیونکہ پیغمبر نکل کے چلے جا چکے ہیں۔ تو ہوشیار تھے، فوراً گڑ گڑانا شروع کر دیا، روئے دوئے التجائیں کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام چونکہ حکم سے پہلے نکل گئے تھے تو ان کی آزمائش شروع ہو گئی، قوم کی آزمائش کو ختم کر دیا اور یونس علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا، ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ تفصیل انشاءاللہ اگلی صورتوں میں آ رہی ہے، میں نے صرف اختصار کے ساتھ یہاں کر دی۔ آگے لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، یعنی قوم یونس جب ایمان لائے، کشفنا عنہم العذاب الخزی، تو ہم نے کشفنا، ہم نے ٹال دیا، دور کر دیا ان سے عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک، یعنی موت تک۔ کب تک؟ موت تک ایک وقفہ دیا کہ لو فائدہ حاصل کرو، عذاب اٹھا لیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو البتہ ایمان لے آتے وہ سارے کے سارے جو زمین میں ہیں۔ بتاؤ، اللہ اگر جبری طور پر سب کو ایمان پہ مجبور کر دیتا تو کر سکتا تھا کہ نہیں؟ جی، جبرن بھی کر سکتا تھا ایک معنی، اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ تکوینی طور پر اللہ بنائی ایسا دیتا جیسے فرشتوں کو بنایا ہے۔ اب فرشتوں میں معصیت کا مادہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں لفظ لکھو، یا جبرن کر دیتا یا کیا تکوینی طور پر بنا ہی ایسا دیتا ان کو تو وہ ایمان سارے ایمان والے ہوتے۔ لیکن اس طرح ایمان والے ہونا رب کو مطلوب، رب نے ان کو با اختیار بنایا، 2 راستے بتائے، ہدیناہ النجدین، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اما شاکرن و اما کفورا، تیسرے مقام پہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کی طاقت بھی دی، تقوی کی طاقت بھی دی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، راستے 2 ہیں، جدھر جائے گا چلاؤں گا میں، لیکن پسند کیا کرے گا؟ اختیار یہ کرے گا راستہ، نولی ما تولا، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے انت تکرہ الناس، کیا پس تو میرا پیغمبر، یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ میرا حبیب اتنا پریشان، اتنا غمگین، اتنا کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا تو ان سب کو ایمان پہ اکٹھا کر دیتا،
تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ایمان لائیں؟ نہیں، مجبور کرنے والا ایمان مجھے مطلوب نہیں ہے۔ فرمایا یہ تسلی کا ایک انداز ہے، بہت بلیغ انداز ہے، سمجھ آ گئی؟ فرمایا افانت تکرہ الناس، کیا پس تو کیا مجبور کرتا ہے لوگوں کو، جبر کرتا ہے لوگوں پر، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ ہو جائیں وہ ایمان لانے والے، وما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تؤمن الا باذن اللہ، یہ کہ ایمان لائے مگر اللہ کی توفیق سے، باذن اللہ بتوفیق اللہ، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ کرتا ہے یہ گندگی عذاب والی یا شرک والی پلیتی ان لوگوں پر لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ قل کہہ دیجئے انظروا ماذا فی السماوات والارض، میرا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے انظروا دیکھو، ماذا فی السماوات والارض کیا ہے آسمان و زمین میں۔ اتنے دلائل عقلیہ، فرمایا اندھے تو نہیں ہو، آسمان و زمین میں کیا کرو، دیکھو نا، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بر ہے، بحر ہے، بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، برستے ہیں، چلے جاتے ہیں، قطرہ زمین پہ پڑتا ہے، ایک پانی ہے، ایک زمین ہے، ایک ہی سورج کی روشنی لگتی ہے، ایک ہی چاند کی چاندنی لگتی ہے، اس سے نکلنے والا پھل بوٹا رنگ جدا، شکل جدا، ذائقے جدا، پھر ایک ہی درخت میں تنے کا الگ ذائقہ، چھلکے کا الگ ذائقہ، اور اس پھل کا الگ ذائقہ، پھل کے اندر جو بیج پڑا ہے اس کا الگ ذائقہ، یہ کون کرتا ہے؟ اندھے ہو؟ فانظروا دیکھو نا کیا ہے آسمان و زمین میں، بولو یہ سارے دلائل ہی تو ہیں رب کی پہچان کے، لیکن کیا کیا جائے؟ فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، نہیں فائدہ دیتی یہ آیتیں، یہ نشانیاں، وَالنُّذُرُ اور نہ ہی ڈراوے، عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لانے والوں کے لیے تو یہ جتنے بھی دلائل ہیں یہ دلائل اور ڈراوے فائدہ نہیں دیتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ پس یہ نہیں انتظار کرتے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مگر مثل ان لوگوں کے دنوں کے، خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ وہ کون سے دن ہیں؟ عذاب والے دن۔ وہ کون سے؟ یعنی وہ جو پہلے لوگوں پر جو عذاب الہی کے دن گزرے ہیں یہ اسی قسم کے دنوں کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ فَقُلْ تو کہہ دیجئے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ میرا پیغمبر قل کہہ دیجئے فَانْتَظِرُوا پس انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں تم میں سے، آگے میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا پھر جب عذاب آیا تو ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، كَذَلِكَ اسی طرح، حَقًّا عَلَيْنَا، حقاً کا ایک معنی یعنی ہم پہ لازم ہے، حق ہے، ننجی المؤمنین کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، یا اللہ پہ تو کوئی چیز لازم نہیں، تو حقاً کا ایک معنی میں نے پہلے لکھوایا تھا، لائق ہے، ہاں فرمایا حقاً علی، بابا جی کو یاد ہے اور باقی نوجوانوں نسوار میرے خیال سے نہیں لی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا حقاً علینا، لائق ہے، شایان شان ہے ہمارے، ننجی المؤمنین کہ ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ قل یا ایھا الذین، سورت ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک اگر ہو تم شک میں، من دینی میرے دین سے، فلا اعبد الذین پس میں نہیں بندگی کرتا ان کی، تعبدون جن کی تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اگر تمہیں کوئی شک پڑ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری طرح مائل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کچھ نرمی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ نہ کچھ صلح ہو جائے، تو فرمایا سن لو، شک میں نہ رہو، کیا شک دور کر دو، کیا لا اعبد الذین تعبدون میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، تو پھر کس کی کرتا ہوں؟ لیکن اعبد اللہ
میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، عبادت جانی بھی، مالی بھی، بدنی بھی، زبانی بھی، ساری اور قلبی بھی کس کے لیے کرتا ہوں؟ الذی، وہ ذات یتوفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے، یعنی مومنین کے ٹولے سے ہو جاؤں، نہ کہ مشرکین کے ٹولے سے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قائم کر، درست کر اپنا چہرہ، لِلدِّينِ حنیفا، دین کے لیے، دین حق کے لیے اپنا چہرہ تابع کر دے، درست کر دے اس کی طرف، حنیفہ، یکسو ہو کر، سارے باطل دینوں سے کٹ کر دین حق پہ ڈٹ کر دین حق کی طرف توجہ کر، اسی کی طرف اپنا چہرہ پھیر۔ چہرے سے مراد پورا وجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو تو مشرکین میں سے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکار تو اللہ کے سوا، ما لا ينفعک، ان کو اس کو لا ينفعک جو تمہیں جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا یضرک، اور نہ تجھے کوئی ضرر دے سکتے ہیں، تکلیف۔ فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر تو نے کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس بے شک تو بھی ہو جائے گا اس وقت من الظالمین، نا انصافوں میں سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ پہنچائے آپ کو، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، کیا نکرہ ہے، کوئی کسی قسم کی تکلیف، ٹھیک ہے نا، پہنچائے آپ کو، نفی شرک فی التصرف، ٹھیک ہے، پہنچائے آپ کو اللہ، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پس کوئی اسے ٹالنے والا، دور کرنے والا نہیں، الا ہو، مگر وہی۔ سید الانبیاء کو خطاب ہے کہ آپ سے بھی کوئی تکلیف ہٹانے والا اور آپ ہی سے بھی تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر ارادہ کرے اللہ تیرے بارے میں، تجھے پہنچانے کا، بِخَيْرٍ کوئی فائدہ، کیا خیر کا لفظ دنیاوی اخروی ہر قسم کے فائدے کے لیے، یعنی اگر دنیا میں کوئی فائدہ خیر کا ارادہ کر لے اللہ تیرے لیے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پس کوئی نہیں ہے رد کرنے والا، لِفَضْلِهِ اس کے فضل کو، رب فضل کرنا چاہے تو کوئی اس کو ٹال سکتا، ہاں کوئی اسے رد نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ مومن کا ہو تو نہ اس کے دل میں حسد آئے، نہ اس میں کبھی کوئی شرک آئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ پہ کوئی امید آئے، آس آئے، ٹھیک ہے، کہ تکلیف دی بھی اسی نے ہے تو اس کے سوا ٹال بھی کوئی نہیں سکتا، اور فضل کیا اللہ نے ہے تو اس کے سوا مجھ سے کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ یہی وہ پختہ عقیدہ ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ آگے فرمایا یصیب بھی، پہنچاتا ہے یہ اپنا فضل اللہ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ آگے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ الغفور بخشنے والا ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق، مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس نے ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس اس نے ہدایت پائی اپنے فائدے کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ، پس بے شک وہ گمراہ ہوا، یعنی اس کی گمراہی کا وبال علیہا، اسی پر پڑے گا۔ ہدایت حاصل کی تو اللہ فرماتے ہیں کوئی میرے بھلے کے لیے تجھے ہدایتوں نے حاصل، کہ کوئی میں نے ایمان لائی ہوں، اللہ پر احسان کر دیا ہے، پیغمبر پہ احسان کر دیا، فرمایا حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو یضل، گمراہ ہوتا ہے علیہا، اپنے اوپر گمراہ ہونے کا مطلب یعنی اس کی گمراہی کا وبال اور سزا بھی
اسی پر پڑے گی، رب کو اس کی گمراہی سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پہ کوئی کارساز، میں کوئی کارساز۔ لوگ کہتے ہیں فلاں میرا وکیل ہے، یعنی کام سنوارتا ہے، کیس کی ساری کاروائی درست کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کام سنوارنے، میرا کارساز، جب اللہ بگاڑ دے اور تم خوش ہو، ٹھیک ہے، تو میں کارساز، تمہارے کام بنانے والا اللہ ہے، میں راہ بتانے والا ہوں، راہ پہ چلا نہیں سکتا، چلاتا کون ہے؟ اللہ۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پہ کوئی داروغہ کارساز۔ واتبع ما یوحی الیک، میرا پیغمبر اتباع کر اسی چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، واصبر، اور صبر کر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقفہ کرتے ہیں جی۔